الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ العادیات آیت نمبر 6 ان الانسان لربہ لکنود ترجمہ بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ آیت سورہ عادیات میں آئی ہے جہاں اللہ تعالیٰ انسان کی کمزوری کی نشاندہی فرماتے ہیں۔ قنوت عربی میں اس شخص کو کہتے ہیں جو احسان بھلا دے، نعمتیں یاد نہ رکھے اور مصیبت میں شکوہ کرے مگر راحت میں شکر نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو اس کی حقیقت دکھا کر اصلاح کی طرف بلاتے ہیں۔ لفظ قنوت کی وضاحت قرآن کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں شکر اور کفران نعمت کا بار بار ذکر آیا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کا ترجمہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ شکر جو ہے وہ ترقی کا راستہ ہے اور قنودیت کا مطلب ہے ناشکری، قنودیت زوال کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث میں فرمایا عجب ہے مومن کے معاملے پر، اس کا ہر معاملہ خیر ہے، اگر خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن قنوط نہیں ہوتا بلکہ شکر و صبر کے توازن پہ چلتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی شکر کی عملی تصویر ہے۔ آپ دیکھیں طائف کے سخت ترین لمحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی بجائے ہدایت کی دعا فرمائی۔ راتوں کو اتنا قیام فرماتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ پوچھا گیا تو فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہی شکر انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور قنودیت سے بچاتا ہے۔ اگر ہم صحابہ کو دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر بھی زبان پر شکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل کے ساتھ عاجزی، نعمت کو ذمہ داری سمجھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو وہ مال کی فراوانی میں بھی شکر، کنواں خرید کر امت کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اگر ہم دیکھیں تو مشکل دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، دل سے شکر اور یقین، یہ سب قنوط نہیں تھے۔ نعمت پر شکر اور آزمائش پر صبر ان کا شعار تھا۔ ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمارے لیے اس میں بہت سے عملی اصول ہیں کہ نعمت گنو، شکوے کم کرو، روز ایک نعمت زبان سے تسلیم کرو، شکر قول اور عمل دونوں سے الحمدللہ کہنا اور نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگانا۔ اصل شکر یہی ہے۔ مصیبت میں صبر، راحت میں شکر، دونوں عبادت ہے۔ احسان یاد رکھو، اللہ کے احسان کے ساتھ بندوں کے بھی۔ قنودیت سے توبہ کرو، ناشکری دل کی بیماری ہے، شکر اس کی دوا ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں شکر گزار بندہ بنا، ہمارے دلوں سے ناشکری دور فرما اور ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔